ہیلو، السلام علیکم۔ ایک کوشچن تھا کہ انڈکٹیو میتھڈ کیا ہوتا ہے اور ڈیڈکٹیو میتھڈ، یا ریزننگ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا تھنکنگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اصل میں یہ کوشچن جو ہے یہ پیڈاگوجی کے حوالے سے اکثر ایگزام میں بھی آتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ بات کر لیں۔ اب اس میں دو طرح کے میتھڈ ہیں، ایک انڈکٹیو میتھڈ ہے اور انڈکٹیو ریزننگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے۔ اب جو انڈکٹیو ریزننگ ہے، اس میں اگر ہم اردو میں اس کا مطلب دیکھیں تو یہ ایک نتیجہ پیدا کرنے والی جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ، مطلب جس سے ہم کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں۔ اور ڈیڈکٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آلریڈی ایک نتیجے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں ریزن کیا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے وہ جو ہے نتیجہ پیدا ہوا، تو اس میں ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کی طرف آتے ہیں۔ تو انڈکٹیو ریزننگ کا مطلب ہے نتیجہ پیدا کرنے والا، جس میں ہم ناؤن ٹو ان ناؤن کی طرف جاتے ہیں، ناؤن ٹو ان ناؤن کی طرف جاتے ہیں، یا پھر ہم ایگزامپل ٹو رول کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے ہم کوئی ایگزامپل دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے رول کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ سارے انسانوں نے جو ہے وہ ایک دن مرنا ہے، اور اس میں اگر میں یہ کہوں تو یہ ایک رول ہے، مطلب یہ قدرت کا ایک رول ہے۔ تو اس میں اگر میں انڈیویجولی اپنی مثال لوں کہ میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، تو یہ ایک ایگزامپل ہوگی۔ تو یہ تو ویسے میں نے ڈیڈکٹیو میتھڈ کے تھرو بتا دیا کہ پہلے سب ہمیں پتہ ہے کہ سب نے مرنا ہے، اور پھر میں نے اپنی ایگزامپل دے دی۔ اور اگر میں اپنی ایگزامپل دے کے یہ کہتا کہ سب نے ہی ایک دن مرنا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ انڈکٹیو میتھڈ ہوگا، جس میں ہم ایگزامپل ٹو رول کی طرف جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور آپشن بھی ہوتا ہے کہ ہم کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ کی طرف جاتے ہیں۔ کنکریٹ کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کے اندر ایک چیز ڈیولپ کی ہوئی ہے، تو ہم ایک ایسے مائنڈ کی طرف جا رہے ہیں، تھاٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا ریئلٹی میں ابھی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں ایسا کہ ویسا ہوگا۔ تو اس لیے کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ بھی انڈکٹیو ریزننگ میں ہی آئے گا۔ اس کے علاوہ باٹم اپ اپروچ ہے، تو مطلب ہم انڈکٹیو میتھڈ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ باٹم ٹو اپ اپروچ ہے، مطلب باٹم سے ہم اپ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جنرل ٹو اسپیسیفک ہے، یہی کوشچن آیا ہوا تھا ایف پی ایس سی کے پیپر میں بھی، کہ جو انڈکٹیو ریزننگ ہے یا انڈکٹیو تھنکنگ ہے، یہ باٹم اپ جنرل ٹو اسپیسیفک کو ڈیل کرتی ہے یا اسپیسیفک ٹو جنرل کو؟ تو جنرل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کوئی بھی ایک سمپل سی بات کی طرف اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، اور پھر ہم ایک اسپیسیفک تھاٹ کی طرف جاتے ہیں، تو جو مطلب ہمارے پاس وہاں موجود تو نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ تو جنرل ٹو اسپیسیفک اصل میں انڈکٹیو ریزننگ میں ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سمپل ٹو کمپلیکس بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز سمپل ہے اور اس کے بعد ایک کمپلیکس تھاٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس میں موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ لرننگ بائی ڈوئنگ، تو مطلب کام کرنے میں ہی جو ہے وہ ہم رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو اوپن اینڈڈ تھاٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو ڈائیورجنگ تھاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہوتا اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم جو بیس بناتے ہیں نا بچوں کی، پرائمری اور ایلیمنٹری کی، ان کے لیے انڈکٹیو ریزننگ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے، جبکہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کے اندر ہم ان ساری چیزوں کا ریورس لیں گے، جیسے ناؤن ان ناؤن ٹو ناؤن، رول ٹو ایگزامپل، ابسٹریکٹ ٹو کنکریٹ، ٹاپ ڈاؤن جو ہے وہ اپروچ ہوتی ہے اس میں، اور اس کے بعد اسپیسیفک ٹو جنرل ہوگا ڈیڈکٹیو ریزننگ کے اندر۔ اب اس میں ایک ایگزامپل میں اگر دیتا ہوں، ایک فارمولہ ہے میتھس میں، اے پلس بی ہول اسکوائر از ایکول ٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab۔ تو اگر میں بچوں کو پہلے ہی بتا دوں اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab، اور اس کو بعد میں بتاؤں کہ یہ اصل میں اسکوائر ہے اے پلس بی ہول کا، تو اگر میں نے رزلٹ پہلے بتا دیا تو یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوگی، یہ ڈیڈکٹیو تھاٹ ہوگا، یہ ڈیڈکٹیو تھنکنگ ہوگی، کنورجنگ تھنکنگ ہوگی یہ۔ اس کے علاوہ اس میں کلوز اینڈڈ بھی ہم اس کو کہتے ہیں،
اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایلیمنٹری کے بعد اسکول ڈیوریشن ہوتی ہے اس میں ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں. تو بس یہ یاد رکھیں کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کے اندر ہم آلریڈی رزلٹ پہ بات کر کے پھر اس کے انیشیل چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ انڈکٹیو ریزننگ کے اندر ہم پہلے بات سمپل کریں گے اور اس کے بعد نتیجہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو.